وفي الآخرة آمنت بالله ورسوله وصدق الله مولانا العظيم. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، میلاد پاک کی اس متبرک مجلس میں اس سے پہلے کہ چند جملے عرض کیے جائیں، آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الفا والفا مرۃ وبارک وسلم. جیسا کہ آپ نے سنا اور آپ جانتے ہیں کہ آج 24 ربیع الاول ہے اور آج سے 334 سال پہلے 1111 ہجری میں حضرت مرشدنا و مولانا قطب الاقطاب سیدنا دیوان ابو سعید جعفر محمد قدس سرہ العزیز نے اس دنیا سے وصال فرمایا. اندازہ کرتے ہیں آپ 334 سال ہو گئے حضرت کو اس دنیا سے پردہ پڑا. اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے، کیسے کیسے بادشاہ اس دنیا میں آئے، ظلم کیا، جنگ کیا، عیش کیا، دولت لٹایا، جو چاہا سو کیا، جس کی عزت سے چاہا کھیل لیا، جس کو چاہا مغلوب کیا، تہے دیر کیا، قدموں تلے کچل دیا. آج وہ کہاں ٹکے گئے پتہ بھی نہیں. کتنوں کی قبروں کی اینٹ سے اینٹ بن گئی، کتنوں کے مقبروں کی چھت دھس گئی، کتنے کے مقبرے اکھاڑ کے نکلے گئے. کسی کا مقبرہ باقی بھی ہے تو اس مقبرے میں لوگ سیر اور تفریح کے لیے جاتے ہیں، ٹہلنے جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، ٹکٹ لگتی ہے، چینیاں بادام کھاتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، تفریح کرتے ہیں. گویا اس کی بادشاہت کا مذاق ہوتا ہے، اس کی حکومت، سطوت اور شوکت پر قدرت لوگوں کی حرکتوں سے عبرت کا سامان پیدا کرتی ہے کہ دیکھو یہ کل کا بادشاہ ہے، یہ کل کا ظالم ہے، یہ کل کا جابر ہے، آج دیکھو یہ کہاں ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے. اور آپ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ کے دروازے کا فقیر 334 سال گزر جانے کے بعد بھی بڑے سے بڑا انسان، معمولی سے معمولی انسان، دل کی گہرائی سے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ایک جذبہ دلی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ یہاں حاضر آ رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست یہاں پر لوٹا ہوا ہے، اللہ کے دوست نے یہاں پر اللہ کا سجدہ ہے. اس کی ٹھکری ٹھکری گواہی دے رہی ہے کہ یہاں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی ذات، کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ اس زمین کی تقدیر پلٹ گئی ہے. آج ہم اس جگہ پر حاصل ہیں. ان 334 سال میں اس پورے بر صغیر حضرت کا سلسلہ پھیل چکا ہے. بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، برما، میانمار، شری لنکا، افغانستان، موٹے طور پر اور عام طور پر پوری دنیا، اس پورے سب کنٹیننٹ، اپ مہادیپ، اس بر صغیر حضرت کا سلسلہ ہر گلی اور ہر کوچے میں پہنچ گیا. لوگوں کی بادشاہتیں سمٹ جا
ان کا علاقہ وسیع ہوتا جاتا ہے اور ان کی رعایا بھی بڑھتی جاتی ہے اور ان کا خزانہ بھی بڑھتا جاتا ہے. ان کی ندھی، ان کا ٹریزر، ان کا خزانہ دن رات بڑھ رہا. بادشاہوں کا خزانہ تالا لگا کے رکھا جاتا ہے، پہرے دار رہتا ہے، چھپا کے رکھا جاتا ہے. ان کے خزانے پر تالا نہیں لگتا، ان کا خزانہ لٹایا جاتا ہے. ان کے خزانے کو اس طرح عام کیا جاتا ہے کہ جو خزانہ لینے آئے، مراد لینے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوست بناتا ہے، آپ ہم میں سے کوئی کسی کو دوست بنا لے تو بہت دفعہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آدمی کہتا ہے کیسے اس کا دوست ہو گیا، یہ تو بڑا مالدار ہے، یہ تو ایک دم پکڑ ہے. دنیا میں آپ کبھی کبھی دیکھتے ہو کہ ایک مالدار کی دوستی پکڑ سے ہو، ایک گورے کی دوستی کالے سے ہو، ایک بڑے عہدیدار کی دوستی پھٹیچر سے ہو. سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہو گیا، اس کا کیا کارن ہے، اس کا کیا کاؤز ہے. سمجھتے رہیے آپ کاؤز اور کارن. جب دوستی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی تو ہو گئی ہے نا. اور یہ بھی یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دوست بناتا ہے تو اس کی کوالٹی چیک کرنے کا حق کسی کو نہیں دیتے کہ آپ چیک کیجئے کہ کیسے دوست ہو. اور جب کوئی اس دوستی پر اعتراض کرتا ہے، زبان تان دراز کرتا ہے، چی بجبی ہوتا ہے، پیشانی پر بل لاتا ہے، دل میں میل لاتا ہے، تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، پروردگار اپنے دوست سے نفرت کی وجہ کر اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. مثال موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا بنایا اور کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس کو ہم نے اتنا پسند کیا ہے کہ اس کو اپنا خلیفہ بنا دیا. خلیفہ بنا دیا. خلیفہ کہتے ہیں پرتیندھی، نمائندہ، ریپریزنٹیٹیو. میرا آدمی ہے، یہ میرا. خلیفہ کا مطلب ہوا یہ میرا. اللہ اکبر. اس بادشاہت سے جس کو کبھی زوال نہیں، اس مالک کی جانب سے یہ کہہ دینا کہ یہ میرا ہے، ہائے ہائے ہائے، اس پر تو ساری دنیا نے سنا. تو آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو یہ کہا گیا تو آدم علیہ السلام تو ابھی ترنت ان کا پتلا تیار ہی ہوا ہے، مٹی کا ڈھولا. ابھی تو نفخت فیہ من روحی، ابھی تو روح پھونکی ہی گئی تھی. ابھی تو زندگی کے سال اور زندگی کے دن بھی پورے نہیں. سال کون پوچھے؟ تو جو لوگ 70,000 برس سے عبادت کر رہے تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ اچھا یہ تو ابھی اس نے دم لیا ہے، ابھی سانس آئی ہے، ابھی زندگی آئی ہے، ابھی جیون آیا ہے، اور یہ اللہ نے اس کو دوست بنا لیا، اللہ نے اس کو خلیفہ بنا لیا. ابھی بنا کچھ چیز سے، تو مٹی سے بنا. یہ تو مٹی اس کی حقیقت، یہ تو مٹی سے بنایا ہے. ایک تو ہم 70,000 برس سے عبادت کر رہے ہیں اور ہم آگ سے بنائے گئے ہیں. ہمیں نہیں کچھ ملا، اس کو مل گیا. اسی دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ کس کو دوست بنائے گا یہ اللہ جانتا ہے، اور کیوں بنائے گا یہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ کے معاملے میں کیوں بنایا، کیسے بنایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی مجال نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی بے ادبی ہے کہ آدمی اللہ سے یہ کہے کہ آپ نے اس کو دوست بنا لیا، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے. ارے تمہارے لیے یہی بندگی ہے کہ جس کی طرف اللہ کی نگاہ دوستی اٹھ گئی اس کے لیے تم اپنی غلامی نثار کرو، اپنی تاجور
کہ جب یہ دوست اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں تو جب یہ پڑھتے ہیں تو ان کو فرشتے کیا کہتے ہیں، جنت کا داروغہ کیا کہتا، یعنی جنت کا داروغہ تو جنت اور جنت کا منسٹر، مالک، جس کو داروغہ بنا دیا گیا ہے، کیئر ٹیکر جنت کا، وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہے اور اللہ کے دوستوں کو دیکھتا ہے تو کہتا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اللہ کی تم پر سلامتی برسے، ہمیشہ ہمیشہ برسے، ہے نا؟ گویا یہ حکم نہیں دے رہا، وہ اللہ کے ولیوں کی ذات پر برستے ہوئے اللہ کے سلام کا مشاہدہ کر رہا ہے، تو واقعہ بیان کر رہا ہے کہ آؤ آؤ تم پر تو ہمیشہ کا سلام برس رہا ہے۔ اور جناب آپ کہیے گا کہ یہ تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ تب ہوگا جب ان کا وصال ہو جائے گا، انتقال ہو جائے گا اور وہ جنت کی طرف لے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تب نہ کہیں گے جی۔ میں نے دوسری آیت بھی پڑھی کہ لهم البشرا، جو اللہ کا دوست ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اس کے لیے سوبھاگیہ برس رہا، اس پر خوشبختی برس رہی ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ اگر کسی علاقے پر بارش ہو جائے، پانی برس جائے، چھینٹا پڑ جائے، تو آپ جانتے ہیں کہ جو اس علاقے میں ہوگا سب نہا جائے۔ اللہ کا فیصلہ ہوا کہ میر محلے میں دیوان جعفر پر اللہ کا سلام برسے، اللہ کی رحمت برسے، اللہ کا فضل برسے، اللہ کی عنایت برسے، اللہ کا کرم برسے۔ تو جب یہ کرم اللہ کا برستا ہے تو دیوان جعفر کو ٹارگٹ بناتا ہے، نشانہ بناتا ہے، مرکز بناتا ہے، ان کا قدم چھوتا ہے، ان کی ذات چھوتا ہے، لیکن اس چھونے میں اگل بغل میں لوگ سیراب ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ والوں کے پاس آدمی آتا ہے، چاہے سامنے بیٹھے ہوئے ہو تب آتا ہو، چاہے دنیا سے چلے گئے ہو تب آتا ہے نا؟ آپ کہیے گا یہ تو ثبوت ملتا ہے کہ جب سامنے بیٹھے ہوئے ہو تو ان کے پاس حاضر ہو، کھڑے ہوئے ہو تو ان کے پاس حاضر ہو، چل رہے ہو تو ان کے پاس حاضر ہو۔ کل ملا کر آپ کہیں گے جب حیات میں ہو تب تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پاس جائیں گے تو ان کا فیض، فیضان، اثر ہمیں حاصل ہو۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر جگہ کا فائدہ کیسے ہوتا؟ ابھی آپ نے مثال سنی قرآن کی کہ زکریا علیہ السلام اپنی ایک عزیزہ حضرت مریم سے ملاقات کرنے آئے، اور جب ملاقات کرنے کے لیے آئے تو حضرت مریم کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، مسجد کے بغل میں حجرہ تھا، اسی میں حضرت مریم رہتی تھی۔ اس حجرے تک جب پہنچے زکریا علیہ السلام تو انہوں نے دیکھا کہ ارے پھل رکھا، کوئی بات نہیں، آپ ابھی مسجد میں آئیے اور پھل رکھا ہوا ہو، کیا حیرت ہوگا، امام صاحب کے لیے آیا ہو، محسن صاحب ملا کے رکھا ہو، تقسیم ہونے کے لیے آیا ہو، بانٹنے کے لیے آیا ہو، حیرت کیا؟ حیرت کا سبب دو تھا، دو سبب حیرت کا تھا۔ اور پہلی بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ ایک نبی کی نگاہ تھی، زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وہ اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ دو باتوں نے ان کو حیرت میں ڈالا۔ پہلی بات یہ تھی کہ جو پھل رکھا ہوا تھا وہ اس موسم کا نہیں تھا، بے موسم تھا، اس وقت وہ پھل ملتا ہی نہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ پھل دنیا کا نہیں تھا، ایسا پھل دنیا میں ہوتا ہی نہیں۔ حضرت زکریا نے دیکھا تو پھل دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ یہ پھل دنیا کا ہے نہیں، دنیا میں آ نہیں سکتا، دنیا میں کوئی لا نہیں سکتا، اس میں دنیا ہے نہیں۔ اس پھل میں سیدھے سیدھے خالق جھلک رہا، مالک جھلک رہا ہے نا۔ اور
दोस्त का मामला, जब मोहब्बत का मामला, जब अल्लाह के फजल का मामला, जब अल्लाह की इनायत का मामला, ओह, इसके मतलब मरियम पर अल्लाह की मेहरबानी है। मरियम के लिए अल्लाह ने मामूली को गैर मामूली बना दिया। जब अल्लाह का कोई दोस्त होता है तो उसके लिए मामूल तोड़ा जाता है, कायदा तोड़ा जाता है, कानून तोड़ा जाता है, फितरत तोड़ी जाती है। यही दोस्ती है। आप भी करते हो अपनी अपनी सतह से। आपका कोई दोस्त हो तो आप चाहते हो सब इस पर लुटा, सब निछावर, है ना? जबकि हमारी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला मालिक कुल कादिर मुतलक वहदहु ला शरीक, वो जब किसी से दोस्ती करता है तो सारे कायदे कानून उसके लिए रिलैक्स कर दिए जाते हैं। हजरत ज़करिया को ये एहसास हुआ कि हजरत मरियम का रुतबा बहुत बुलंद है, लेकिन जरा रुक जाइए, आप और हमको तो यही लगेगा कि हजरत मरियम का रुतबा बुलंद है, इसलिए ये फल आया। लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम को एक दानिशमंदी ये सूझी कि अल्लाह ताला जब किसी को कबूल करता है तो सिर्फ उसको कबूल नहीं करता, तवज्जो ज़्यादा, सिर्फ उसको कबूल नहीं करता, उसका कपड़ा भी कबूल कर लेता, उसकी टोपी भी कबूल कर लेता, उसका जामा भी कबूल कर लेता है, और वो महबूब जहां बैठ जाए उस जगह को भी कबूल कर लेता है ना। ये शान कबूलियत है, ये दूसरा नहीं कर सकता, ये किसी के बस की बात नहीं है। तुम इसको कुछ और समझ रहे हो। अरे अल्लाह की वहदानियत की ये जलवा सामानी है, सिवाय अल्लाह के कोई कर ही नहीं सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की यकताई है, ये उसकी तौहीद है। तुमको तौहीद वही नजर आती है। तौहीद ये भी है, तौहीद ये है कि परवरदिगार जब किसी को कबूल करता है, महबूब बनाता है, दोस्त बनाता है, तो उसके साथ वो व्यवहार करता है जो दूसरा कोई कभी कहीं नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला का मामला है ना। और ये मामला कुरान में बाकायदा बयान किया गया। अल्लाह ताला कहता फस्कुरूनी यज़कुरकुम, तुम मुझको याद करो हम तुमको याद करो। अल्लाह ताला क्या फरमाता? फस्कुरूनी, मुझे याद करो, तो क्या होगा? हम तुम्हें याद करें। अच्छा आप जरा रुकिए, अल्लाह तबारक व तआला को आप कैसे याद करें? आप कहते अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर आपने कहा रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, है ना, सत्तार गफ्फार करीम रहीम। अल्लाह की सिफत आप बयान करें, है ना। अल्लाह की एक एक विशेषता, एक एक गुण, एक एक क्वालिटी आप बयान करते चले जा रहे हो। ये तो तुम अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह बदले में तुमको कैसे याद करे? अल्लाह भी तो कह रहा है कि हम भी याद करें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब अपने जिक्र के बदले में तुम्हारा जिक्र करता है तो दो बात होती है। वो दो बात क्या होगी? पहली बात ये होती है कि तुम जो अल्लाह का जिक्र करते हो तो दुनिया में करते हो, चटाई पकड़ते हो, तकिया पकड़ते हो, बिस्तर पकड़ते हो, गाड़ी पकड़ते हो, जमीन में करते हो, पानी में करते हो, हवाई जहाज पकड़ते हो। ये सब जगह क्या है? परवरदिगार की बनाई हुई है, और इसकी हैसियत क्या है? अल्लाह की मखलूक है। तो सुनो, तुम जिस जगह भी अल्लाह का जिक्र करोगे ये उस जगह से कमतर होगी जहां अल्लाह जिक्र करेगा। तो अल्लाह जिक्र कर रहा तो वो तमाम जगह में मुक़य्यद होने से पाक है। अगर अल्लाह ने तेरा जिक्र किया तो गोया दुनिया के हर ज़र्रे में तेरा जिक्र सुन लिया, इसलिए कि वो मुक़य्यद नहीं है। हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, माइक हटा दे तो आप भी लोग सुनिएगा, माइक लगा ले तो थोड़ी दूर तक सुनेगा, नहीं तो सुन ही ना पाएगा। और जब अल्लाह जिक्र करे तो कौन है जो न सुनेगा? सब सुन रहा है ना। तो मुक़य्यद तुम्हारा जिक्र था, अल्लाह ने जब जिक्र किया तो वो लामहदूद हो। दूसरी बात ये हुई कि हम जब जिक्र कर रहे हैं तो मेरे मोहल्ला के लोग बैठे हुए हैं, कुछ पटना से आए हुए, कुछ
بیٹھ کے سن رہے ہیں. اور اللہ نے جب ذکر کیا تو انبیاء سن رہے ہیں, ملائکہ سن رہے ہیں, ہے نا, اللہ کے وہ بندے سن رہے ہیں جن کو دیکھنے کی ہوس اور تمنا پیدا ہوتی ہے, وہ سن رہے ہیں, ہے نا. اب سنو ذرا کہ تم نے اللہ کا نام لیا تو تم پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی, اور اللہ نے اگر کسی کا نام لے لیا تو اس کا کیا ہوگا. اور جب اللہ کسی کو یاد کر لے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوں گے کہ جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو نیچے سے جہنم چلا کے کہے گی, اے مومن جلدی گزر جا, کہیں تیرے اوپر برسنے والی رحمت میری آنکھ کو ٹھنڈا کر. یہ اللہ کے ولیوں کا مقام ہے, اور یہ ولیوں کا وہ مقام ہے جس میں اللہ کی یکتائی, اللہ کی وحدانیت, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی تجلی دکھاتا ہے, اپنے معاملات کو ظاہر کرتا ہے, اپنی خوبیوں کا اس طرح اتصاف فرماتا ہے کہ دیکھ کے دنیا دنگ اور محو حیرت ہے نا. اور ان میں سے ایک یہاں دیوان ابو سعید جعفر محمد بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, ایسا مقام. حضرت نے کئی کتابیں لکھی ہیں, کئی کتابوں کے مصنف ہیں, لیکھک ہیں. ایک کتاب ایسی لکھی جو 350 صفحے میں, 350 پیج میں, اس کا نام ہے اوراد مجاہدات الصوفیہ. اس کتاب کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کئی علوم و فنون کے ماہر ہیں, کئی زبانوں پر آپ کو قدرت ہے, آپ عربی کے زبردست عالم ہیں, آپ فارسی زبان پر قدرت رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آج سے 350 سال پہلے حضرت ہندوی زبان, اردو کی پرانی شکل, اردو اور ہندی دونوں کا جو پرانا رنگ اور ڈھنگ ہے اس میں حضرت کو کمال حاصل ہے. حضرت عربی میں شاعری کرتے ہیں, فارسی میں شاعری کرتے ہیں, ہندی زبان میں شاعری کرتے ہیں. ایسی قدرت, یعنی آپ ذو لسانین ہیں, زبانوں پر آپ کو قدرت. اس کے علاوہ فلسفہ اسلامی, افکار اسلامی, فقہ اسلامی, ان سب پر آپ کو قدرت ہے. حضرت نے علم و معرفت کے علاوہ اوراد, اذکار, اعمال, اشغال, مجاہدات پر اس قدر میٹیریل دیا, اس قدر مواد دیا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اپنے زمانے میں اوراد و اعمال کے بہت بڑے کامل استاد تھے, استاد فن تھے. اور حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اپنے وقت کا قطب الاقطاب مخدوم شاہ محمد منیم پاک, مخدوم منیم پاک جو پٹنے کے میتن گھاٹ میں آسودہ ہے, وہ حضرت کے پروردہ ہیں, حضرت کے خلیفہ ہیں, حضرت کے صاحبزادے کے مرید و خلیفہ ہیں, حضرت کے شاگرد ہیں, حضرت کے تلمیذ ہیں. مخدوم منیم پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ چیزیں حضرت سے بھی پڑھی, حضرت کی خدمت میں رہے. پھر حضرت کے صاحبزادے جو حضرت کے پائمانے آسودہ ہیں, دیوان سید خلیل اللہ, جن کو خلیل الدین بھی کہا جاتا ہے, لیکن آپ کے والد نے ایک جگہ اپنی وصیت میں حضرت کا نام خلیل اللہ لکھا, خلیل اللہ. تو دیوان سید خلیل اللہ مخدوم منیم پاک کے پیر اور مرشد ہیں, اور آپ دادا پیر ہیں. اتنا بڑا ولی مخدوم منیم پاک مقبول بارگاہ نبوت, سرکار دو عالم, ان کو بشارت دیتے ہیں, ان کو پٹنہ بلاتے ہیں, ان کو پٹنے میں رکھتے ہیں, اور ان کے اوپر قطبیت کا شامیانہ لگاتے ہیں, اور اپنی امت کے حوالے سے مخدوم منیم پاک کو اپنے وقت کا قطب بناتے ہیں. وہ حضرت کے سلسلے کے ہیں, حضرت سے وابستہ, حضرت کے شاگرد ہیں, حضرت کی چوکھٹ کو بوسہ دینے والے ہیں. تو اتنی بڑی ذات, اور آج حضرت مخدوم منیم پاک کی وجہ سے دیوان ابو سعید جعفر رحمۃ اللہ
सब उन्हीं की गुलामी का हम बयान करने आए हैं, गुलामी जाहिर करने आए हैं। हम गुलामाना गुलाम है हजरत, हम हजरत की चौखट चूमने आते हैं कि मेरे पीर, मेरे पीरान, मेरे असलाफ, मेरे आबा व अजदाद, मेरे आगे के बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, उलमा, कामिलीन, इनकी चौखट चूमते रहे। तो आज हम लोग हजरत के पास इसलिए हाजिर आते हैं, और हजरत के पास आना हम लोगों के लिए बड़ी सआदत है। अभी मगरिब की नमाज के बाद ज़ियारत होगी, तो आप देखेंगे कि जिनके विसाल को 335 साल गुजर गए, उनका कपड़ा, खिरका, उनकी तस्वीर और दीवान खलील की टोपी आज तक महफूज है। और वो ये कह रही है कि ये किसी अल्लाह वाले का लिबास है, ये किसी अल्लाह वाले का मामला है कि लिबास देख के अल्लाह याद आता है। तो बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, ये सरकार सैयदना अबू सईद जाफर मोहम्मद क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ की खानकाह है, उनकी जामा मस्जिद है और उनका आस्थाना। इसलिए जिनके तुफैल अल्लाह के वली दुनिया में पैदा होते हैं,